السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لائیو شو روشن پاکستان، جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات یہاں پر ہماری مہمان ہوتی ہیں۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، کچھ سماجی مسائل کے حوالے سے، کچھ سیاست کے حوالے سے، کچھ ان کے کاروبار کے حوالے سے، کچھ ذاتی زندگی کے حوالے سے۔ اور ناظرین، 2023 اپنی تمام تر یادوں کے ساتھ، رونقوں کے ساتھ، رعنائیوں کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور چند ہی گھنٹوں کے بعد 2024 شروع ہو جائے گا۔ اس سال میں کئی لوگوں نے بہت کچھ پایا ہوگا تو بہت کچھ کھویا ہوگا، کئی لوگوں کی زندگیوں میں بہت ساری خوشیاں شامل ہوئی ہوگی تو کچھ لوگوں کو غم ملے ہوں گے، کئی لوگوں کی زندگیوں میں کئی نئے لوگ شامل ہوئے ہوں گے تو کئی لوگوں کی زندگیوں سے کچھ لوگ بچھڑ گئے ہوں گے۔ وہ تمام افراد جو 2023 کے آغاز میں زندہ تھے اور 2023 کے اختتام میں اب اس دنیا کا حصہ نہیں ہے، انتقال فرما گئے، ان تمام کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ 2024 کا استقبال کریں، بالکل کریں، لیکن بہت اچھے طریقے سے کریں۔ آتش بازی حرام ہے، وہ نہ کریں، بائک کے سائلنسر نکال کے شور شرابہ نہ کریں، غل غپاڑہ نہ کریں، اور کوشش کریں کہ جب نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں کسی نیک کام کے ساتھ کریں، درود شریف پڑھتے ہوئے کریں، صدقہ دیتے ہوئے کریں، نیک عمال کریں۔ جب بھی ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، تو جس طرح سے قرآن خوانی کرواتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں، تو جب سال شروع ہو رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کوئی نیک کام سے سال کا آغاز کریں گے، پھر دیکھیے گا کہ پورا سال کس طرح سے اس کی برکتیں اور رحمتیں آپ کو ملتی ہیں۔ میرا گمان ہے، اور ضرور کریں گے آپ۔ اور چلتے ہیں اپنے مہمانوں کے تعارف کی جانب۔ پہلی شخصیت یہاں پہ جو موجود ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہے، سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں، کاروباری شخصیت بھی ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں، جناب اقبال اڈوانی صاحب، سی ای او سیونگ ہوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعائیں جی۔ بہت بہت خوش آمدید۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں، ذاتی طور پہ بہت محبت ہے مجھے ان سے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، بہت شفقت سے پیش آتے ہیں، آپ بھی کاروباری سماجی رہنما ہیں، جناب محمد اشرف میمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنما ہیں، سیاست سے آپ کا تعلق ہے اور ٹاؤن صدر ہے گلشن اقبال کے، اور اس وقت NA 236 سے امیدوار بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ اقبال اڈوانی صاحب، بات کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ 2023 اختتام کو ہے تو کافی واقعات ہوئے 2023 میں، چاہے وہ فلسطین اسرائیل کا واقعہ ہو یا 9 مئی کا واقعہ ہو، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ 2023 میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ دیکھیں، 2023 میں پاکستان کے حوالے سے تو میں کہوں کہ کافی اچھا بھی رہ گیا۔ پاکستان کے حوالے سے 9 مئی کے واقعے کو اگر آپ سائٹ پہ کریں، کم سے کم ایک جان چھوٹ گئی ہماری PDM کی گورنمنٹ سے۔ اس میں جو حالات تھے پاکستان کے، مجھے لگتا ہے اتنے خراب حالات کبھی بھی نہیں ہوئے تھے پاکستان کے۔ اگر ہم ایک پازیٹیو وے پہ چلیں اور پازیٹیو چیزیں ڈھونڈیں اگر 2023 میں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کہ PDM کی گورنمنٹ چلی گئی، زیادہ اچھا ہوا، میری اپنی رائے ہے۔ اور اس کے بعد جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور مل کے جو ایک ایون کیا کہ جو بھی باہر کے انویسٹر ہیں ان کے لیے 1 ونڈو پالیسی کی جائے، مجھے لگتا ہے اس سے پاکستان کو کافی فرق پڑا ہے۔ ابھی جن حالات میں ہیں ہم، ابھی بھی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ان حالات میں رہتے تو پاکستان مجھے لگتا ہے بالکل کمپلیٹلی فنش ہو جاتا، تو یہ ایک اچھا اسٹیپ رہا۔ دوسرا، آپ اگر فلسطین کے حوالے سے کہا آپ نے، تو مجھے کہ میں اس میں تھوڑا ٹائم لوں گا، ذرا فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے بتاؤں۔ دیکھیں، پوائنٹ یوں دیکھا جائے تو اتنی جانوں کا نقصان ہوا فلسطین کے حوالے سے، بچے، بوڑھے، عورتوں کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی، لیکن اب آپ ایک انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک طرح سے اچھا بھی ہو رہا ہے۔ وجہ بتاؤں کیوں؟ کہ بظاہر تو بہت نقصان ہوا، لیکن ایک فلسطین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ان کی سوچ یہ تھی کہ تقریباً 50 60 سال 70 سال سے ان کے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے۔ جی، آپ کو پتہ ہے غزہ کے اندر جو جس طرح رہتے تھے تو اس کی الیکٹرک، پانی اور ٹیلی کمیونیکیشن سب کو کنٹرول کرتی تھی اسرائیل گورنمنٹ، اور وہ اپنی مرضی سے آنے دے نہیں تھے۔ تو یہ فلسطین جو تھے وہ ایک قیدی تھے، قیدیوں جیسی زندگی تھی، کبھی ان کے بچوں کو جیل میں ڈال دیا، کبھی ریپ کر دیا۔ تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر یوں دیکھیں ہم
تو یہ تو بھگت ہی رہے تھے. ہر سال 10 20 50 لوگ 1000 لوگ 500 لوگ مار دیے جاتے تھے. اس بار کیا ہوا کہ ایک وقت میں زیادہ لوگ مر گئے, زیادہ بربادی ہو گئی. لیکن جہاں تک مجھے میرا ایک اندازہ ہے, اب جیسے بھی حالات اور بھی خراب ہوں گے لیکن فلسطین آزاد ہو جائے گا انشاءاللہ. 100% انشاءاللہ آزاد ہوگا. کیونکہ سپورٹ کیا ہے, دیکھیں ابھی ایک سپر پاور نہیں ہے, اب 2-3 سپر پاور ہیں. وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, لیکن فلسطینیوں کو یہ ایڈوانٹیج ہو جائے گا اس بار کہ ان کی آپس کی لڑائی, وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے مڈل ایسٹ میں. اس میں رسیا آ گیا, ایران آ گیا یا پھر چائنا آ گیا, تو وہ اس وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو 50 سال سے جو قیدیوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں ان کا کافی نقصان ہوگا, کافی جانیں جائیں گی, لیکن ان کو آزادی مل جائے گی. زیادہ سے زیادہ اس بار یہ ہوگا, میرا یہ بات کو نوٹ کر لیں, یا تو 2 اسٹیٹ بن جائیں گی یا اسرائیل پھر ختم ہو جائے گا, زیرو ہو جائے گا, اور یہی ریزلٹ آئے گا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ فلسطین کو آزاد کرے, اور 100% مجھے لگتا ہے زیادہ سے زیادہ پوری دنیا بھی اگر پریشر بھی ڈال دے گی اگر فلسطین کے اوپر, تو 2 اسٹیٹ بنیں گی, اس سے زیادہ کمپرومائز نہیں ہوگا, یا تو اسرائیل ختم ہو جائے گا. ٹھیک. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے, اور کافی اچھا سال رہا ہے. نقصان کافی پرابلمس تو ہیں, لیکن اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا میں, کہ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوں اور جو اچھی ڈیولپمنٹ فیوچر میں ہو سکتی ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. بالکل رائٹ. اشرف احمد صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 2023 میں کیا ہم نے کھویا, کیا پایا, آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم نے بہت زیادہ کچھ کھویا ہے. سب سے زیادہ عزت نفس, خودداری ہم نے کھوئی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دن بدن جو ہے نا مورلی ہماری جو کریکٹر کی جو ہے ایکسنیشن ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھیک منگا بنا دیا گیا ہے. ایز اے قوم, ایز اے نیشن کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں دنیا میں کچھ لے کے بھاگنا پڑا. ہمیں جس طرح سے IMF نے ذلیل کیا, جس طرح سے ہمارے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن چلتی رہی, حکومت کوئی بھی ہو, جب تک بحیثیت نیشن ہم اپنی خودداری کے ساتھ نہیں چلیں گے. دیکھیں ہم سے زیادہ غربت والے ملک ہیں, ہم سے زیادہ نچلی جگہ پہ چلنے والے لوگ ہیں, لیکن انہوں نے اپنی خودداری نہیں بیچی. ہم ایسے دیکھیں جیسے ابھی آپ کے کیا ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹی وی شو ہوتے ہیں, اس میں ایک اینکر جو ہے وہ ایک اچھالتا ہے 250-300 روپے والا گیم, تو اس میں 15-20 لوگ ایسے ہاتھ بڑھ کے لے رہے ہوتے ہیں. یہ غیر شعوری طور پہ ہمیں سر یہ اماؤنٹ بھی آپ نے زیادہ بتا دیا, اب تو 200-300 کے گفٹ پر اس پہ بھی لوگ لڑتے ہیں. اچھا سر, اس میں دوسری طرف کیا ہوتا ہے, ایک بزرگ آتا ہے اینکر سے کہتا ہے یار یہ موٹر سائیکل, وہ چھوٹی سی سائیکل تو دینا آپ 3000 کی چاہ, وہ اسے کہتا ہے زور سے کہتا ہے, وہ کہتا ہے حضرت ابھی ٹھہر جائیں آپ. ابھی وہ جو بارش بزرگ ہے یا ایک لیڈی ہے, ایجڈ لیڈی ہے, غیر شعوری طور پہ ہمیں جو ہے نا وہ ہماری عزت نفس کو تباہ کیا جا رہا ہے. اچھا وہ ٹرینڈ کیوں اور کیسے آیا کہ بحیثیت قوم ہم نے, ہمارے لیڈروں نے, ہمارے بڑوں نے جو ہے نا اس کو پروان چڑھایا ہے. اچھا اس کا نقصان یہ تھوڑا نقصان نہیں ہے, یہ مالی طور پہ ہم نقصان کر لیں, جانی طور پہ نقصان کر لیں, یہ 9 مئی کا واقعہ ہو, زندگی کے ایسے بے تحاشا واقعات آپ کو ملیں گے, لیکن ایز اے قوم, ایز اے نیشن جب بات آتی ہے تو لوگ جو ہے اپنے سارے دکھ درد بھول کے اپنی عزت کو, اپنی عزت نفس کو قائم رکھنے کے لیے بہت بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں. بحیثیت قوم جب ٹی وی پہ ایک چلتا ہے نا کہ ہمیں 1 کروڑ روپے جو ہے ڈونیشن مل گئی یا 1 کروڑ روپے ہماری سینکشن ہو گئی, تو ہم خوشی میں اچھل کود رہے ہوتے ہیں کہ ڈالر آ گئے. غیر شعوری طور پہ ہم سب خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ یار اب تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا, ہمیں ریلیف مل گیا. وہ جو ہے یہ بھیک مانگنے کے جو تاثر ہے یہ مضبوط سے مضبوط ہو رہا ہے. ہماری اسلامی اسلاف کے تو بالکل خلاف ہے یہ چیز. اچھا اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ پہلے انڈیویجول تک تو آدمی ایکسیپٹ کر سکتا تھا, اب حیثیت قوم ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. 2023 کا سب سے بڑا نقصان میں یہ سمجھتا ہوں. باقی جو آپ کے فرنٹیئر میں جو کچھ تباہی ہوئی ہے ہمارے آرمی کے ساتھ, بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے, یا 9 مئی کا واقعہ ہے, یہ تو انٹرنیشنلی ہمارے ساتھ یہ چلتی رہیں گی پولیٹکس. اور اس میں اچھا دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں, بڑا معاشرتی کیا ہمارا پہلو ہو گیا ہے کہ ہم بحیثیت قوم سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے. انڈیویجول سوچتے ہیں نا, اب یہ نہیں ہے کہ پاکستان بچتا ہے یا نہیں بچتا, ذہنی طور پہ ہم نے اپنا سب کچھ کھو دیا, جو اساس ہے نا ہماری اس کو ہم نے بہت پیچھے کر دیا. اور یہ نقصان اس کو پورا کرنے کے لیے ایسے لوگ اور ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو شعور دے سمجھائے, تدبر کے ساتھ.
معاشرتی طور پہ ہم کیوں میں نہیں آ سکتے؟ معاشرتی طور پہ ہمارے پاس صبر کا پہلو نہیں ہے، توکل ہمارا چلا گیا. بالکل. تو بحیثیت قوم ہم 2023 میں بہت کچھ ہو چکے. اور باقی جو پولیٹیکل بات ہے، فلسطین کی بات ہے، دوسری جو چیزیں ہیں، وہ سارے کمپرومائزز والے سلسلے ہیں. دیکھیں ابھی اقبال بھائی کی بات اپنی جگہ بہت ویلڈ ہوگی، لیکن میں اس میں بتاتا ہوں کہ فلسطینی، ہمارا جو مسلمان جو ممالک ہیں، ان کا جو رویہ اور جو معاملات رہے ہیں وہ تو اتنے گئے گزرے ہیں کہ اس سے تو بہتر وہ یورپ کی جو کنٹریز کے عوام ہیں اس سے غیرت مند تو وہ نکلے ہیں. تو وہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ہم معاشرتی طور پہ تو تنزلی کی طرف ہیں، اور مجھے تو آنے والا وقت جب تک کوئی ہمیں پروپر ادب، لحاظ، خیال اور شعور نہیں ملے گا، ہم تو اور تنزلی کی طرف جائیں گے. وقتی طور پر ریلیف ہے. ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ کا تعلق سیاست سے ہے، کچھ سیاسی گفتگو کر لیتے ہیں. پاکستان مرکزی مسلم سے ماشاءاللہ آپ قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی سیاسی جماعت کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے پاکستان مرکزی مسلم لیگ بہت سالوں سے پاکستان کے میدان میں ہے اور ڈیفرنٹ انداز میں خدمات پیش کرتے گئے ہیں. کل ہم نے ایک میڈیکل کیمپ کا بھی ایک افتتاح کیا ہے. اس طرح کے دیگر سیلاب زدگان کے اوپر بھی بہت سارا وقت موجود ہے اور آن ریکارڈ بھی ہے. اس کے ساتھ سب سے پہلے تو ہم اپنی سیاسی سٹرکچر میں اخلاقیات کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو اپنے منشور میں ان کو ایک بنیادی عمل بھی ٹھہرایا، کیونکہ ہمارے اگر اخلاقیات، جیسے ابھی 9 مئی کا بھی واقعہ جاتے جاتے سال کے اندر 2023 کے اندر انکلوڈ ہو گیا، اس طرح کے دیگر اور بھی معاملات ہیں. ہمارا جو جوڈیشری سسٹم ہو گیا، ہمارے وکلا برادری ہو گئی، سب چیزیں ہمارے وہ سب درس دینے والے اخلاقیات کے مین وہ مرکز ہے. تو یہ اگر ہماری اخلاقیات کے اوپر اگر ہم اگر عوام کے اندر ہم سب بھائی سب لوگ مل کر ایک اخلاقیات کے اوپر کام کر لیں تو میرا خیال یہ 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ جیسے کہ اب فلسطین کے حوالے سے بھی ہر پارٹی نے اپنا اپنا ایک موقف دائر کیا ہے، اور اس کے لیے یہ ایک انٹرنیشنل ایک لوبی ہے، وہ بھی آپ کے علم میں ہے. اسی طرح ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل کا اپنا وجود تو کوئی ہے نہیں، ان کا کوئی اپنی جگہ تو ہے نہیں. ٹھیک ہے جی، وہ آلریڈی اسرائیل کی اور باقی فلسطینیوں کے ساتھ ہے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو جنگ انہوں نے ابھی چھیڑی ہے، یہ ان کو اختتام تک اسرائیلیوں کو انشاءاللہ تعالی پہنچائے گی. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. ہم اپنے ان سب بھائیوں کے ساتھ جو جس بربریت کے ساتھ انہوں نے بمباری کی، کوئی ہاسپٹلز نہیں چھوڑے، اور یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور یہ جتنا یہ سسٹم تھا کہ انسانی حقوق ہیں اور یہ سب گئی. مطلب کیا ان کی حیثیت رہ گئی؟ اگر ہمیں بھی کوئی اس بات کے اوپر دلاسا دے کہ آپ ہیومن رائٹس ہیں آپ کے پاس اور انسانی حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہیں انٹرنیشنل، تو میں سمجھتا ہوں ان کی کیا حیثیت رہ گئی؟ آپ کی نظر میں ہے، میری نظر میں تو نہیں رہی. اسی کے ساتھ اگر ہم پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں، میرا خیال پاکستان کی سیاست 70 سال سے لے کر اب تک اگر دیکھیں تو تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنے اقتدار کو صحیح معنوں میں پاکستان پہ ایکسپیریمنٹس کر لیے. ٹھیک ہے جی. اب جو نئے لوگ آئے ہیں، نیچے کے لوگ، وہ ان چیزوں کو بہت ڈیپلی سوچ چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ اب ان کو کرنا کیا ہے. ہماری جو ترقی کا اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اور ہم 2024 میں داخل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور آنے والا 2024 بھی ہمارا سال انشاءاللہ بہتر ہوگا اور اقتصادی بھی اور ہر طریقے سے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ پاکستان آگے بڑھے گا. اب یہ جتنی بھی چیزیں اس میں گزر گئی ہیں، 9 مئی کا واقعہ اور یہ ساری چیزیں، میں پھر وہیں پہ لا کے اپنی بات کو سٹارٹ کروں گا کہ یہ اخلاقیات، اگر ہماری تربیت اخلاقیات کے اوپر اچھی ہو جائے اور اس کے اوپر ہماری ایک پوری ڈیبیٹس ہوں، لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو، تو میرا خیال ہے اس طرف کبھی بھی نہیں جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اقبال صاحب، الیکشن کا سیزن ہے اس وقت، بڑی گہما گہمی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے الیکشن ہوں گے یا سلیکشن ہوں گے؟ دیکھیں، یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ پاکستان میں جو بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ سلیکشن ہی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو اپنی اپنی سوچ ہے. پتہ تو سب کو ہوتا ہے، لیکن کافی لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں جو نہیں کہہ سکتے سب کے سامنے.
لیکن یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, سلیکشن ہے. تو میں آپ کو اگزامپل بھی دے دوں آپ کو. نواز شریف صاحب آئے جب ایتھرو ایئرپورٹ سے, تو پاکستان میں تو ان کو سزا ہی یافتہ تھے, آ کے سزا بھگتنی تھی, تو پاکستان کے سفیر ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں. صحیح ہے. پھر جب یہ ایئرپورٹ پہ پہنچے اسلام آباد پہ, تو بایو میٹرک سسٹم سب لے کر ایئرپورٹ چلے گئے لوگ. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سلیکشن تو ہو چکی ہے. اب مقصد یہ ہے کہ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں آنے والی جو حکومت ہوگی وہ مسلم لیگ نون کی ہوگی؟ بظاہر لگ رہی ہے, ضروری نہیں ہے کتنا ٹائم تک سلیکشن ان کی چلتی ہے. مطلب نظر یہ آ رہا ہے کہ سلیکشن تو ہو چکی ہے. اب وہ سلیکشن کتنا ٹائم رہتی ہے ان کے ساتھ, یہ بڑی بات ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب کا ایک پرابلم ہے, وہ بیانیہ چینج کر دیتے ہیں. جی, وہ اگر بیانیہ چینج کر دیں گے تو مجھے نہیں لگتا پھر ان کی سلیکشن اس طرح ہو سکے جس طرح سوچا جا رہا ہے. ہاں, اگر یہ نواز شریف کے بیانیے پہ رہیں گے تو ان کی سلیکشن ہو جائے گی, اور یہ بیانیہ جس دن چینج کریں گے تو ان کو پرابلم آئے گی. ٹھیک. کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ جب ایک تھرو ایئرپورٹ پہ سفیر پاکستان کیوں چھوڑنے جا رہا ہے, تو مقصد کہنے کا سلیکشن ہو چکی ہے. اب سلیکشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ کنٹینیو رہ سکتی ہے, وہ نواز شریف کے بیانیہ پہ ہے. جس دن نواز شریف نے اپنا بیانیہ تھوڑا بھی چینج کیا تو پھر سلیکشن چینج ہو جائے گی, لیکن ہوگی سلیکشن جو کسی اور کی ہو جائے گی. کیا بات ہے. اقبال اڈوانی صاحب ماشاءاللہ بڑی کھری کھری باتیں کرتے ہیں, اور اسی طرح جو اشرف میمن صاحب ہے وہ بھی بڑی کھری کھری گفتگو کرتے ہیں, اس لیے مجھے دونوں شخصیات سے بہت پیار ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ میں جوائن کیا ہے صاحبزادہ سید نور صلاح الدین قادری صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بہت بہت خوش آمدید. بہت شکریہ. اچھا, گفتگو ہو رہی تھی الیکشن کے حوالے سے, تو یہی سوال میں اشرف میمن صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہونے والے الیکشن ہیں, یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا سلیکشن؟ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ سلیکشن ہی ہے, لیکن ہوتا کیا ہے, دکھایا کچھ جاتا ہے اور کیا کچھ جاتا ہے. اچھا دیکھیں, جتنی سمپتھیز گین کی جا رہی ہے اگینسٹ نواز شریف کے, وہ کسی دوسری پارٹی کو مل رہی ہیں ساری سمپتھیز, اور وہ اس کو جو سمپتھیز ملنے کا جو پلس پوائنٹ ہے, وہ مسلسل ایک پروگرامنگ کے تحت وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے. غیر شعوری طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مظلوم ہے, اور وہ کتنے مظلوم ہیں یا نہیں ہیں, یہ تو ہمارے پچھلے ادوار میں وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کمٹمنٹس تھے ہمارے پچھلے لیڈروں کے یا آنے والے وقت میں لیڈروں کے, تو وہ سب ایک طرح سے ایک بیانیہ ہی ہوتا ہے. ایک طرح سے لوگوں کو ایک راغب کرنا ہوتا ہے, ایک بتانا ہوتا ہے کہ جی ہم اتنا کچھ کر لیں گے. بعد میں وہ IMF آ جاتا ہے, مجبوری آ جاتی ہے فائنینشلی. تو میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا کہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ دکھائے تو جا رہا ہے نواز شریف صاحب کو کہ بھئی یہ سلیکشن میں پرائرٹی پہ رہے, لیکن کہیں وہ سمپیتھیز گین جو کر رہا ہے دوسری جو پارٹی کر رہی ہے, اس کو بری طرح سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اسی کو کہیں کوئی بہت ہی بڑے انٹرنیشنل پیمانے پہ اس کو مینیج کیا جا رہا ہو, کیونکہ پولیٹکس کا کچھ رویہ کبھی کبھی بڑا ظالمانہ ہوتا ہے, بہت کچھ دکھا کے اور بہت کچھ لے بھی لیا جاتا ہے. تو یہ ممکن ہے کہیں کوئی انڈیکیشنز کچھ اور کہیں اور لے جانے والی, اینڈ ٹائم پہ ایسا نہ ہو کہ ایک زرداری سب پہ بھاری ہو جائے. کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ مظلومیت کا جو پہلو ہے وہ کہیں اور, جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ جو زیادہ یس مین بنے گا یا جس نے زیادہ لائلٹی شو کی ہے یا کمٹمنٹس پہ پورا اترے گا تو وہ پھر ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو. ٹھیک, رائٹ. اچھا عمران صاحب ماشاءاللہ سے NA 236 سے آپ امیدوار ہیں, تو میں چاہوں گا کچھ اپنے حلقے کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں. ویسے تو مسائل کی آمہ جگہ ہوگا, مجھے معلوم ہے آپ کا حلقہ, کیونکہ پورا کراچی ہی اس وقت مسائل میں گھرا ہوا ہے, تو ان کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, ابھی جو سب سے زیادہ بنیادی 2023 سے جب PDM حکومت نے ٹیک اوور کیا, اس کے بعد ہمارے یہ بلدیاتی انتخابات کا جس طریقے سے یہ پورا چلا ہے, ساری دنیا کے سامنے ہے, عوام کے سامنے ہے. اس کے بعد ہمیں کچھ بلدیاتی سسٹم جو لانچ ہی ہوا جی, تو عوام کو نچلی سطح پر بالکل کوئی بھی اس کو ریلیف نہیں ملا, کوئی صفائی, کوئی اس کے حوالے سے کوئی اقدام. کل میرا سکندر گوٹ کی طرف وزٹ ہوا, ڈیفرنٹ مقامات پر میں نے بڑے پیمانے پر مطلب کچرا گنڈی یہ سب چیزیں میں نے دیکھی وہاں پر, اور اس کے باوجود بھی وہ جگہ صاف کروا کے ہم نے ایک میڈیکل کیمپ سٹارٹ کیا. اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا ایشو کے الیکٹرک ہے. کے الیکٹرک
انرجی سیکٹرز، پیمرا، یہ سب چیزیں کے بعد ایک وجود آتا ہے کے الیکٹرک کی جو اس ٹائم جو بلنگ ہے اور پلس ان کی جو مینجمنٹ کی عوام کے لیے ظلمانہ کاروائیاں جو ہے وہ بہت سنگین. حافظ نعیم صاحب بھی اس کے بارے میں لاتعداد بار اپنے معاملات میں جلسوں میں کہہ چکے ہوئے ہیں، بیانات میں کہہ چکے ہوئے ہیں. یہ سب سے بڑا اس وقت جو بنیادی کراچی کے اندر کے الیکٹرک سب سے بڑا ایشو ہے. اس کے لیے بھی ہم بالکل ایک بنا چکے ہوئے ہیں اسٹریٹجی پلان کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہم اپنی نیشنل اسمبلی میں ان کی ریفارم کیسے کریں گے. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے گیس کے ذخیرے، بنیادی جو ابھی آج کل اچھے علاقوں میں بھی جہاں پر گیس کی بندش نہیں بھی ہونی چاہیے وہاں پر بھی گیس کی بندش سٹارٹ ہے. اچھا، گیس بھی بنیادی ضرورت ہے. اور گیس کے حوالے سے جو ہمارے ایک تجزیہ کارڈز ہیں ان کے حوالے سے سننے میں آیا 2027 یا 28 کے بعد گیس کے ذخیروں میں مزید کمی پیش ہوئی تھی. کیا ہمارے ملک میں یا ہمارے جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں یا وزیر پیٹرولیم اور یہ انہوں نے کیا اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجی پلان بنایا؟ کوئی عوام کی نظر میں آیا؟ ہم ان کو ووٹ دے کر ان کو عواموں میں بھیجتے ہیں کہ ہمارے مسئلے مسائل بنیادی چیزوں پر بات کریں. وہ اپنے پروٹوکول سے باہر نکلیں گے تو عوام کے لیے. کبھی آپ نے سنا کہ آپ کی بات کی گئی ہو یا کسی بزنس مین کی بات کی ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بیروزگاری کے اوپر بنیادی طور پر منی انڈسٹریز قائم کی جائیں اور ان کو جو انڈسٹریاں بند ہیں یا سلو کام کر رہی ہیں، ایکسپورٹ ہمارا ڈسٹرب ہو رہا ہے، ان کے بیچ میں آنے والے تمام معاملات کو ہم لوگ کریں. دین پاکستان اپنی انشاءاللہ جو پوزیشن ہے وہ نمبر 1 پوزیشن پہ انشاءاللہ آئے گا. اور اس وقت جو موجودہ صورتحال 2024 میں 2022 سے لے کر 21 سے لے کر 22 23 اب بھی 23 میں اختتام پذیر ہوا، تو اس میں پاکستان کی کرنسی کی کیا ویلیو ہے؟ تو کیسے پرفارم کر پائیں گے؟ آپ کے اچھا ٹیلنٹ ملک سے باہر جا رہا ہے، وہاں سے اوورسیز پاکستانی ان کو پاکستان میں پیمنٹ دینے میں مشکلات آ رہی ہیں. ہاں جی، یہ سب چیزیں جو ہے اس وقت بہت کنفیوز کر رہی ہیں، بزنس مین کو بھی کنفیوز کر رہی ہیں اور نچلی سطح کے لوگ بھی اس وقت تمام پارٹی سے بالکل وہ ہو چکے ہوئے ہیں. اب ان کی عوام کے اندر کس شکل سے جائیں گے؟ ان کے مسائل جوں تو جوں ہیں. آپ نے ایک ایکسپیرینس کیا جی، سیاسی پارٹیوں کا ایک مکس اچار بنا اور اس کو لا کے عوام پر مسلط کر دیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب تو ایک بہترین عوام کے لیے اسٹریٹجی پلان ہوگی؟ اس کا منشور یہ تھا، اس کا منشور یہ تھا، 3-4 پارٹیاں بیٹھ کے ایک پاکستان کی عوام کے لیے بہتری حکمت عملی بنائیں. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ملک کا ان لوگوں نے. یہ اتنے بڑے لیڈر کس چیز کے لیڈر؟ یہ اپنے گھر کے بھی لیڈر نہیں ہیں جن کو ہم نے لیڈر بنا لیا. ابھی ہمیں خود اس چیز کو ریفارم کی طرف جانا چاہیے. ہر ادارے کے اندر ریفارم ہونا چاہیے کہ آیا کہ جو غلطیاں دیکھیں وداؤٹ بیوروکریسی آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں اگر الیکٹ ہو بھی جاتا ہوں تو میری بیوروکریسی ہی غلط ہوگی تو میں کیسے اچھا پرفارم کر پاؤں گا؟ نہیں کر پاؤں گا. ہمارے اندر اصلاح کی بہت ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چلوں گا میں صاحبزادہ سید نور صلاح الدین قادری صاحب کی جانب. ماشاءاللہ سے آپ ینگ ہیں تو کچھ ینگسٹر کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر لوں گا. اس وقت نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سوشل میڈیا لگ گیا ہے اور کانٹینٹ کے نام پہ سوشل میڈیا پہ جو واہیات چیزیں دکھائی جا رہی میں نہیں سمجھتا کہ وہ کانٹینٹ ہے. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ نوجوان نسل کے لیے؟ جی، سب سے پہلے تو جو نوجوان جنریشن کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کنٹینٹ ہے یا سوشل میڈیا کے پیچھے. تو سب سے پہلے تو اس نقطۂ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی چیز اپنی حیثیت میں اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا جو استعمال ہے وہ اس کو بناتا ہے. ہمارے یہاں پہ میں نے پچھلے دنوں ہی یہ بات لکھی بھی اور اپنے دوست میں نے اس حوالے سے ڈسکس کیا اور اظہار کیا. برملا میں اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ اگر کچھ فیکٹس کو رکھ کے دیکھا جائے کچھ معاملات کو، تو اس وقت ہماری سینئر جنریشن جو ہے نا وہ جاہلیت زدہ ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ وہ فکری جمود کا شکار ہے، جس کا خمیازہ
موجودہ نسل بھگت رہی ہے. ادب و احترام کو ایک وقت کے لیے اگر بالائے طاق رکھتے ہوئے فیکٹس پر بات کی جائے, جو آپ کی 20 سے 28 سال کی جنریشن ہے وہ ایک شدید قسم کے ذہنی تناؤ, ڈپریشن اور ایک عجیب طرح کی مایوسی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے یہاں ساحل پسندی, فکری جمود, ویژن, فکر اور تربیت کی کمی. اب یہ جو چاروں ایریاز کی فائل تھی, یہ بچے نے ماں کے پیٹ سے تو نہیں لے کر آنی تھی. یہ تربیت دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ والدین کی, اساتذہ کی. مگر ہوا کیا کہ جن اساتذہ نے یہ تربیت کرنی تھی یا جن والدین نے یہ تربیت کرنی تھی, وہ شغل میلے والی جنریشن تھی, جس کا خمیازہ موجودہ نسل نے بھی بھگتا. اس میں میں ایک فیکٹ پہ بات کرتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ماں اور استاد کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پراپر ایک ادارہ ہے, ایک ادارے کی سی حیثیت رکھتا ہے. کیا آپ کے ہاں بیٹیوں کی تعلیم کو آپ فروغ دیتے؟ اس کے علاوہ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیے کہ جو بندہ جس کو کوئی جاب نہیں مل رہی, وہ کسی اور شعبے میں جانا چاہتا ہے, اس کی فیلڈ اور ایریا اور ہے, اس کو کوئی جاب نہیں ملتی, وہ آ کے استاد کے پیشے سے وابستہ ہو جاتا ہے جو اتنا مقدس پیشہ ہے. پھر آپ اساتذہ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں, جو پیرنٹس سلوک کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, یا پھر جہاں کہیں نہ کہیں وہ فرسٹریشن کا, ذاتی فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں. تو یہ جو ساری وجہ تھی, تو ان وجوہات کی سبب, اس کی پھر سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے کیا کیا, ہمارے والدین نے, کہ انہوں نے اولاد کو ادارے میں, تعلیمی ادارے میں بھیج کے خود کو بری الزما سمجھ لیا. پھر موجودہ دور کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سخت کوششی اور حالات کا تقاضے کے مطابق تربیت ہی نہیں کی. ان کو برالر بنانے پر یا ان کو ایک وہ کرنے پر زور دیا گیا کہ ان کی اصلاح کا وہ پہلو ہی نہیں, اور موجودہ دور کے امکانات سے نمٹنے کے لیے وہ موقع ہی نہیں دیا گیا. تو اقبال نے, میں یہاں پہ اقبال کا وہ شعر پڑھنا چاہوں گا جو اقبال نے بڈھے بلوچ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. ارمغان حجاز میں اقبال کی وہ پوری نظم ہے. تو اس میں اقبال کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں, پہناتی ہے درویش کو یہ تاج سر دارا. اور اسی کا یہ ایک شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. واہ واہ, کیا بات, کیا بات ہے. اسی شعر کے ساتھ پروگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی جوان نسل کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا پہ آج کل جو کانٹینٹ, اور میں تو کہوں گا کہ یہ کانٹینٹ ہوتا ہی نہیں ہے, تو کچھ معلوم کرتے ہیں اس حوالے سے اقبال اڈوانی صاحب سے. اقبال اڈوانی صاحب, کیا آپ اس کو کانٹینٹ کہیں گے کہ خاتون کہہ رہی ہے جی میں باتھ روم جا رہی ہوں, میں باتھ روم سے آ رہی ہوں, دیکھیں میں بیڈ روم میں جا رہی ہوں, یہ کوئی کانٹینٹ ہے؟ دیکھیں, بات یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہے ہماری, آپ مخصوص ان لوگوں کے کانٹیکٹ لے کر آ جاتے ہیں جو نیگیٹو ہیں. اتنا پازیٹیو بھی تو کام ہو رہا ہے, اچھا کام نہیں ہو رہا. اب پرابلم یہ ہے استعمال کون کس طرح کرتا ہے. دنیا بھر کی چیزیں آپ کو آپ کے موبائل میں دے دی گئی ہے, آپ اس سے کیا حاصل نہیں کر سکتے. آپ اپنے قرآن کی کتنی چیزیں اس میں سے نکال سکتے ہیں, بالکل ڈیپینڈ آپ پہ اوپر کرتا ہے. لیکن پرابلم یہ نہیں ہے کانٹیکٹ اچھا ہے کہ برا. ہمارے یہاں پرابلم ہے کہ آپ کی مارکیٹ میں بکتا کیا ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ پسند کرتے ہیں تو وہ بنتا ہے. تو پسند کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو مقصد کہنے کا یہ دیکھیں, آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے چینلز پہ, جتنے سیٹلائٹ چینل ہیں آپ لوگوں کے سب کے, پرائم ٹائم پہ 50 چینل یا 100 چینل ہوں, سیاست کے علاوہ بات ہوتی ہے؟ دنیا میں کوئی ملک ایک دکھا دیں. صرف ان کو کیوں ہم لوگ سوشل میڈیا پہ جو بیچارے چھوٹا کام کر کے جیسے تیسے بھی غلط طریقے سے کما رہے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کر, ان کو ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے چینلوں پہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے کس چینل پہ کوئی اچھا پروگرام آتا ہے مجھے دکھائیں. پرائم ٹائم پہ پورا دن ایک دوسرے کی غیبت, ایک دوسرے پہ گالی, جس میں زیادہ ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کیا جا رہا تھا, کیا جاتا ہے اس کو ایڈ زیادہ ملتی ہیں, اور جس کا سیاسی پروگرام جس کا نہیں کیا جاتا اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پورا اسٹرکچر خراب ہے. لیکن اقبال صاحب, ایک المیہ یہ بھی تو ہے کہ اگر ہم کوئی اچھا پروگرام کرتے ہیں یا ہم کوئی اخلاقی پروگرام یا کوئی دینی پروگرام بھی کرتے ہیں, تو اس پہ کوئی اسپانسر دینے کو تیار نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بھائی ناچ گانے کا پروگرام ہے, میوزک ہے, تو آپ کو اسپانسر ملے گا. تو یہاں مجبوری یہ بھی تو آتی ہے. آپ کی جو مجبوری ہے یہی ان کی بھی مجبوری ہے نا. ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ ان کو جو اس کو دیکھے گا, جو وہ بنائے گا, جو لوگ پسند کریں گے وہ بنا رہا ہے نا. تو کسی ایک طبقے کے اوپر کرٹیسائز کرنا مناسب نہیں ہے. ہر کسی کے ساتھ پرابلم یہ ہے, جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ اپنی یہ چلا رہا ہے. ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے, ہمارے یہاں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں, اس طرح کی بے حیائی زیادہ چلتی ہے. آپ مجھے بتائیں, ایک کہیں بھی آپ چلے جائیں, نارمل آپ اپنی لائف میں بھی کسی بھی دوست سے ملنے چلے جائیں,
اس کے پاس آپ جا کے کسی دوسرے کی تعریف کریں وہ 5 منٹ میں آپ سے بور ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اس کے سامنے کسی کی برائی کریں وہ آپ کو 2 گھنٹے دے گا. بالکل تو آپ کا اسٹرکچر پورا خراب ہے, کسی ایک کے اوپر نہیں. جیسے آپ نے کہا جنریشن کے حوالے سے, دیکھیں بلیم کسی اور پہ کرنا کہ پچھلی جنریشن نے سپورٹ نہیں کیا, میں کہوں گا کہ میرے سے پچھلی جنریشن نے سپورٹ نہیں کیا, وہ صحیح نہیں تھے, وہ اپنی دوسری جنریشن پہ بلیم کرے گا. سب بیکار باتیں ہیں. آج ہر انسان کے پاس اتنی سہولت ہے, اتنی فیسلٹی ہے کہ وہ چوائس, وہ راستہ کون سا کر رہا ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو آپ کے پاس آج کیا نہیں ہے, اس موبائل کے ذریعے آپ اپنا بزنس چلا سکتے ہیں, کہیں جانا نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر فزیکلی اپیرنس دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے. آپ ایک ملک میں, دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھ کے پوری دنیا میں بزنس چلا سکتے ہیں. وہ سہولت تھی, آپ کے پاس نہیں تھی, لیکن آپ اس کو اویل نہیں کر رہے, آپ کسی اور چیزوں کو اویل کر رہے ہیں اور پھر آپ بلیم کرتے ہیں دوسروں کے اوپر کہ پریویس جنریشن نے سپورٹ نہیں کیا, ٹیچر میرا اچھا نہیں. آج ٹیچر کی ضرورت ہے آپ کو, سب ٹیچر یہاں اچھے سے اچھے ٹیچر آپ کو مل جائیں گے اسی موبائل کے اندر. ہر قسم کی چیز, ہر قسم کی سہولت آپ کو مل جائے گی, آپ کو ہر قسم کی ڈائریکشن دی جائے گی, اچھا برا سب پتہ چل جائے گا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پرابلم ایکچوئل کیا ہے کہ ہمارے پاس منی بینگر سوسائٹی ہے, جس کو جہاں دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں فائدہ ہوگا اس طرح کے ایونٹ کیے جاتے ہیں, اسی طرح کے آپ کے یہاں پروگرام کیے جاتے ہیں, اسی طرح سے سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا پہ اچھی بھی چیزیں ہیں, آپ کو کیوں نظر نہیں آتی؟ آپ نے ابھی بات کی سوشل میڈیا کے حوالے سے, یہ کانٹینٹ ہے, کتنے اچھے اچھے بھی کانٹینٹ ہیں, اس پہ آپ نے کیوں بات نہیں کی؟ تو اس کا مطلب یہ وہ آپ اور میں بھی خراب ہیں, ہم بھی وہ چیز زیادہ دیکھتے ہیں جو برائی کی طرف ہے یا جو غلط ہے. کتنی اچھی چیزیں بھی تو ہیں پورے دن میں, ہماری چوائس رونگ ہے نا, تو کسی سے کیا گلا سکوا. صحیح, کیا بات ہے, بہت زبردست بات. اچھا, جیسا کہ ابھی اقبال اڈوانی صاحب نے کہا, اشرف صاحب, کہ اچھی چیزیں بھی ہیں. اچھا, ہم نے اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شروع کیا ہوا قصص الانبیاء کا, جو کہ آپ نے دیکھا ہی ہے, ہمارا بچہ شرائع مشتبہ جو ہے ہر پروگرام میں ایک نبی کا واقعہ بیان کرتا ہے. آج طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے نہیں آیا, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو شفا کاملہ عطا فرمائے. تو ایک اس کے کلپ بھی ہم ڈالتے ہیں, اس پہ چند ہزار ویوز آتے ہیں, لیکن میرا دل یہ پکارے آجا, 1 2 3 پلے وڑ گیا, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر آ جاتی. دیکھیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم کام نہیں کر رہے نا, ہم اچھائی والے کام کر رہے ہیں, لیکن کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا. کیا وجہ ہے؟ بھائی ابھی جیسے بات کی نا کہ ہمارا ٹرینڈ جو بنایا جا رہا ہے نا, جس طرح ماحول ہمیں پیش کیا جا رہا ہے. اچھا, اب یہ جیسے بات کر رہے تھے نا بھائی, اقبال صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ معاشرتی طور پہ ہم لوگ جو ہے نا برائی کو زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں. اچھا, اب جیسے آپ کا یہ روشن پاکستان ہے, اس میں بہت پوزیٹیوٹی کے ساتھ کچھ چیزیں آپ نے شروع کی, نئی چیزیں شروع کی, کچھ کو لوگوں نے لائک کیا, لیکن وہ آپ کو رسپانس نہیں ملا جس کی آپ کو توقع تھی. لیکن آپ اپنا جہاد رکھے ہوئے, ہم ہمت نہیں ہارے, ہاں, ہمیں اسپانسر نہیں ملتا, نہ ملے. ہاں, مجھے پتا ہے, وہ مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے, لیکن کیونکہ آپ نے اپنا ایک موٹیویشن کا ایک ذریعہ بنایا ہوا, اپنی سیٹسفیکشن ہے کہ یار مجھے تو ایک اچھی چیز پیش کرنی ہے. تو مختلف چیزیں آپ نے کی ہیں مختلف ٹائم میں, لیکن میں ایک ہول بات کر رہا ہوں کہ معاشرتی طور پہ ہر انڈیویجول کی اپنی ذمہ داری ہے. میں آپ کو کرٹیسائز کروں گا تو میں اپنا کام بھول جاؤں گا, بس یہی بیسک بات ہے کہ مجھے اپنے کام کو اچھا رکھنا ہے. باقی دوسرا کیا کر رہا ہے وہ جانے, اس کا ایمان جانے, اس کے حال پہ چھوڑ دیں. آپ مجھے اپنے کام کو اچھا کرنا ہے, اور پوزیٹیوٹی اس طرح سے ہی بڑھتی ہے. اچھا, جو معاشرہ ہے نا, اس میں ہر معاشرے میں دیکھیں, اب کرٹیسائز کرنے جائیں تو آپ دبئی چلے جائیں تو معاشرے طور پہ فائنینشیل تو بڑے ساؤنڈ ہے, لیکن ان کی مورل ایتھکس کا کچھ اور ہے, ردم کچھ اور ہے. دیکھیں, ڈسپلن ان کے یہاں ملے گا آپ کو, اخلاقیات کا جو کسی کو تکلیف نہ دینے والی بات وہ ان کے یہاں ملے گی, جو کہ زیادہ ہم مانتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ چیزیں زیرو ہیں. شعور ہمیں ہے, دن میں 5 دفعہ نماز بھی پڑھتے ہیں, جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہیں, اور 10 دفعہ مختلف بیانات میں بھی سنتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, تو اپنے گھر سے اپنے آپ سے ابتدا کرتے ہیں. تو یہ ساری منافقت ہم نے اپنی پیدا کی ہوئی ہے. تو ممکن یہی ہے کہ پھر ہمیں رزلٹ تو وہی ملنا ہے جو ہم نے بویا ہے. بالکل, تو وہ اس طرح سے چلتا رہے گا. اب آپ اپنی سی کوشش کرتے رہیں, قدرت کسی وقت کوئی اس کا ریوارڈ کسی اور بہتر طریقے سے یہاں نہیں ملے گا تو وہاں مل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی چیز. عمران صاحب کی جانب آؤں گا, اپنے حلقے کے عوام کے لیے یا دیکھنے والے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں ضرور پیغام دینا چاہوں گا کہ اب میرا خیال ہے کہ ان کو ڈفرینٹ آرگنائزیشن, جماعتوں نے جو ہے نا وہ اپنا اپنا منشور پرفارم کر کے دکھا دیا ہے. اب وہ ایک شعور کو ووٹ دیں,
انشاءاللہ میں انہی کے ساتھ نیچے کے طبقے سے ہی اوپر آیا ہوں، ایک چھوٹا سا بزنس مین ہوں، اسی سے مجھے مطلب اور خدمت کے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ شعور کو ووٹ دیں اور یہی ان کو صحیح مقام تک لے کے جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے ینگ جنریشن جی، کو؟ میں جو بات چل رہی تھی اس بات کو ایک تو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا۔ جی بالکل۔ تو اس سے پہلے جب اقبال صاحب نے بات کی تو اس دوران مظفر وارسی کا یہ شعر میرے ذہن میں گنگنایا اور آ رہا تھا بار بار کہ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی، اور اس کا ہی یہ شعر ہے کہ جھوٹ میرے دور میں فن، سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیم ہے آج لا ریب ہے۔ واہ، جھوٹ فن عظیم ہے آج لا ریب ہے۔ دیکھیے کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں مسئلہ تو پتہ ہے کہ مسائل ہیں کیا، اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ ہم کب تک مسئلے پہ بات کریں گے کہ جی یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں پہ حضرت اقبال کا ہی وہ ارمغان اجاز کے اندر اقبال نے جو کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، دنیا کو پھر ہے مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ویژن ہے ہی نہیں، کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ جو بات میں کر رہا تھا کہ ہم یہ 4 بڑی غلطیاں اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو میرا خیال ہے میں اپنی بات اور اپنا پیغام کنوے کرنے میں حق بجانب ہوں گا اور میں اپنے حصے کی شمع جلا پاؤں گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے کہ ایک اولاد کے لیے امکانات کے راستے تلاشنے کے لیے کچھ بھی پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کے رویوں سے مستقل غفلت۔ آپ نے اولاد کو سکھایا ہی نہیں، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ کو پتا ہوگا کہ آج سے کچھ پہلے جنریشن جو تھی کچھ پڑھنے پڑھانے کی ایک روایت ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے موجودہ دور کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے وہ سخت کوشی اور وہ محنت نہیں، اور اس کا راستہ دکھانے کے لیے معاشی اور اخلاقی قسم کی تربیت نہیں۔ ہمارے یہاں جذباتیت کا معیار یہ ہے کہ ہم فلسطین اور اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیں گے، مگر اپنی جو تربیت کی جو ضرورت تھی تو وہ ہمارے یہاں نہیں۔ اس بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتا ہے خارا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اب اس طرف آیا جائے، عوام کا اور رجحان جب تک آپ نوجوان جنریشن کا اس طرف نہیں ڈالیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کانٹینٹ وہی بات اقبال صاحب نے جیسے کی کہ اچھا بھی موجود ہے، نیگیٹو بھی موجود ہے، لیکن جو آپ کی پسند ہے آپ اس طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اقبال صاحب آخری 1 منٹ رہ گیا، میں چاہوں گا کہ کوئی پیغام دینا چاہیں ناظرین کو آپ۔ دیکھیں پیغام میرا یہی ہے، جو آپ کی جو پوری بات ہوئی، ہمارا سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنی چیزیں دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ ہماری جو اگر ہر انسان ایک سوچ بنا لینا ہے تو آپ کی سب پرابلم سولو ہو جائیں گی کہ مجھے کمپلین کسی سے کرنی ہی نہیں ہے، کمپلین کسی سے ہونی ہی نہیں چاہیے، کمپلین خود سے ہونی چاہیے، کیونکہ آپ ہی وہ انسان ہو جو اپنی ڈائریکشن اپنی کریکشن خود کر سکتے ہو، کوئی اور نہیں کرے گا۔ ہمارا یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہم دوسروں پہ دوسروں کی کمپلین کر کے، دوسروں کے اوپر بلیم ڈال کے اپنے آپ کو بری کر دیتے ہیں، جس سے کیا پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اپنی کریکشن نہیں کر پاتے۔ جس دن ہم نے دوسروں سے کمپلین کرنا چھوڑ دی، دوسروں کی کمپلین کرنا چھوڑ دی اور ہر چیز اپنے اوپر لے لی، تو ہر انسان اپنی کریکشن کرے گا، تبھی آپ کی سوسائٹی صحیح ہوگی۔ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ ہم دوسروں سے کمپلین کر کے اپنی سیٹسفیکیشن کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ ہو گیا۔ کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو پرابلم آپ کے ساتھ ہے، جو غلط چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہو۔ جس دن ہم نے یہ سوچ لیا تو ہماری کریکشن کرنا شروع کریں گے، اور جس دن ہماری کریکشن شروع ہو جائے گی پوری سوسائٹی صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اشرف احمد صاحب، سال کے آخری پروگرام کے آخری چند لمحات کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، بات اس کو اقبال بھائی کی بات کو اس طرح سے کہتا ہوں، اے اللہ مجھے ایسا ہنر دے کہ میں خود رہنما بن جاؤں۔ واہ واہ واہ۔ اب بات ساری یہ آتی ہے کہ ہم سب اپنی جگہ پہ یکتا ہیں، ہر اچھے برے کو سمجھتے ہیں، تمیز ہم سب کو ہے، لیکن بات وہی ہے کہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ جوان آدمی ہے اور دیکھیں اس کو شعور کا جو پیمانہ ہے جو بہت رش کرنے والا ہے، تو یہ شعور بھی تو اس کے بزرگوں نے اس کو دیا ہے، بھائی کو میرے،
इसी तरीके से हम अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी पोजीशन में यकता हैं, जो कोई भी है, और अपनी मेहनत अपनी लगन से इस पोजीशन पे पहुंचा है, लेकिन वो बुजुर्गों के वसीले से ही पहुंचा है, अपने बड़ों के, उस्तादों के, अपने वालिदैन के, अपने बुजुर्गों के वसीले से ही पहुंचा है। ये तरबियत और ये जो रहनुमाई है आपको शौरी तौर पे मिल रही होती है, जब भी तो इस जगह पे पहुंचते हैं। फिर वही बात आती है कि जब अच्छे और बुरे की हमें तमीज़ हो जाए तो उसका सबसे बड़ा नुमायाँ पहलू ये है कि अच्छी बात ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको अमलन पेश की जाए, ताकि लोग आपके साथ चल सकें और लोगों का आपके साथ वो मामला ऐसा हो जो आपके लिए रश का बाइस बने, फ़ख्र का बाइस बने। बिल्कुल, बस यही दुआ है। बहुत ही खूबसूरत पैगाम, और इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान आने गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेज रोशन पाकिस्तान और यूट्यूब चैनल मेट्रो 1 पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं, अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले साल नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे यानी कि राव करामत सनागर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।